بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کے سرداروں کا حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی اور جب اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو اس سے مذاق کرتے، کیونکہ وہ لوگ اس عذاب کو بہت دور کی بات اور غیر یقینی سمجھتے تھے جس عذاب سے نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق کے جواب میں فرمایا، تم مذاق کرتے ہو کہ تم اپنے کافر عنوان پہ اڑے رہے ہو اور اس کی وجہ سے تم پر عذاب واقع ہوگا۔ بس تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ سخت قسم کا کفر اور انتہائی درجے کی دشمنی اور انا ان کی طبیعت کا حصہ تھے کہ قیامت کے دن بھی وہ اس بات کا انکار کر دیں کہ ان کے پاس کوئی اور رسول ان کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ کانا ہے اور وہ جنت اور جہنم جیسی چیز ساتھ لائے گا جس کو وہ جنت کہے گا، وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور میں تمہیں اس طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت سے بنی تھی اور کتنا عرصہ لگا تھا؟ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے، تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نبی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ 40 برس لگ گئے تھے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ وہ ساگو کی لکڑی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت کی تھی، اور توریت میں دوسرے قول کے مطابق درخت لگانے کا ہی حکم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اور توریت میں بھی یہی کہا گیا ہے جس کا مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 200 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 200 ہاتھ چوڑائی اور 200 ہاتھ لمبائی، اور یہ ایک قول بھی ہے کہ لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی اور ہر منزل 10 اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوہوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا، اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ جو تھا چوڑائی کی جانب اوپر تھا، اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ تنویر سے کیا مراد ہے؟ جمہوریہ کے نزدیک اس سے روئے زمین مراد ہے، یعنی زمین کے تمام اطراف نے پانی باہر نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تنویر جو آگ کی جگہ ہوتی ہے اس سے بھی پانی جوش مارنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تنویر ہند میں ایک چشمہ ہے، اور امام شافعی نے کہا کہ کوفہ میں ایک چشمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تنویر سے مراد صبح کا چمکنا
اور روشن ہونا ہے، یعنی صبح کے وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لینا۔ لیکن یہ قول نہایت غریب ہے، اور اہل کتاب کی رائے یوں ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کے 7 جوڑے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جانوروں سے ایک ایک جوڑا اور اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرنا۔ لیکن یہ ہماری سچی کتاب قرآن کریم کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں 2 کا لفظ ہے۔ سب سے پہلے کشتی میں کون سا جانور داخل ہوا تھا؟ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا، اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ حضرت زید بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارا کھانے پینے کا سامان کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا، اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی، اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔